اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، میں ایک بہت خاص پیغام کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ پیغام آج کے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ آپ لوگ اسے سنیے اور شیئر کیجیے مسلمان بہن بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں میں، تاکہ اللہ کا پیغام، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو، ان کی ہمت، ان کا صبر نوجوان بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی حال میں ہی ایک واقعہ ہوا کہ پاکستان اور بہت سے اسلامی ممالک نے فرانس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے احتجاج کیا، اور فرانس کے صدر نے پاکستان کو یہ کہا کہ پاکستان نہ بھولے کہ وہ گرے لسٹ میں ہے۔ تو گرے لسٹ میں ہے تو کیا تمہیں اجازت دے دیں مسلمان کہ تم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو؟ تم اسلام کو برا بولو، تمہارے لوگ اسلام کو برا کہیں، اور مسلمان اس لیے سنیں اور کوئی احتجاج نہ کرے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے، یا کسی آزمائش میں کوئی مسلمان ملک نہ پڑ جائے کہ تم ان کے انداتا بنے بیٹھے ہو، یا باقی مسلمان ممالک کو تم سے کسی قسم کی امداد مل رہی ہے، تو تم اور تمہارے لوگ جو بھی کہہ دیں اسلام کو اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ہم برداشت کر لیں۔ تو لعنت ڈالتے ہیں تم پہ ہم مسلمان، تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم ہمارا رزق بند کر دو گے۔ اگر ہم اپنے ضمیر نہ بیچ دیں تمہارے ہاتھوں، تو تم ہم پہ آزمائشیں لے آؤ گے، دنیاوی پریشانیاں لے آؤ گے۔ تو آج مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب 3 سال کے لیے کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ کلمہ حق بلند کرنے والوں کو مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی شام ابی طالب بھیج دیا، خاندان بنو ہاشم کو وہاں پناہ لینی پڑی۔ یہ نتیجہ تھا اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ نے دعوت اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے بنایا، یعنی بنو ہاشم سے تقریباً 3 سال تک سوشل بائیکاٹ، یا آج کی زبان میں بلیک لسٹ کہہ دو۔ اس بائیکاٹ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو نہایت مشکلات کا سامنا رہا۔ ان حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دوران میں بھوک کو مٹانے کے لیے بعض اوقات درختوں کی جڑیں چبانا پڑتی، اور پیٹ پر کھجور کے تنے یا چمڑا باندھنا پڑتا، اور یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ 3 سال تک اتنی تکلیفیں اور غم برداشت کیے، اپنے جدا ہو گئے، مگر اسلام کی دعوت پہ، حق پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، کسی آزمائش سے نہیں ڈرے، اس ڈر سے کہ کہیں زمانے کی آزمائش، زمانے کی گردش کے شکار نہ ہو جائیں، جسم کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، نفس کی آسائشیں، آسانیاں، عیاشیاں کہیں بند نہ ہو جائیں۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، حق کی راہ میں کسی فاقے، کسی تکلیف،
کسی بلیک لسٹ گرے لسٹ کسی سے نہیں ڈرے، اور اب مسلمانوں میں سے جو ڈرتے ہیں زمانے کی گردشوں کی لپیٹ میں آ جانے سے، وہ منافق مسلمان ہیں جن کے متعلق رب کریم نے قرآن میں فرمایا اور ہر مسلمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پھر تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ان مخالفین میں دوڑ کر جا ملتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ جلدی فتح ظاہر فرما دے یا کوئی اور حکم اپنے ہاں سے ظاہر کرے، پھر یہ اپنے دل کی چھپی ہوئی بات پر شرمندہ ہوں گے، تو انشاءاللہ جیت تو ان مسلمانوں کی ہی ہوگی جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے، پھر یہ شرمندے ہوں گے باقی مسلمانوں سے، ان مسلمانوں سے جو حق بات پہ ڈٹے رہے، جنہیں اللہ کے سوا کسی بات کا ڈر نہیں، پرواہ نہیں، جو نہ فاقوں سے ڈرے، جو نہ دنیاوی نقصان سے ڈرے، حالانکہ وہ مالی لحاظ سے غریب تھے، تم سے کمزور تھے۔ وہ مسلمان جو سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو اللہ کے گھر کے قریب ہیں، جہاں کائنات کے عظیم ترین انسان تاجدار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہاں کے مسلمان تو بہت قریب ہوں گے قرآن سے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال برباد ہو گئے، پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، برباد ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کو اللہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر زبردست، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ تو جو بھی مسلمان ممالک یا مسلمان باشندے حق سے مکر گئے، نفس کی خواہشات کے لیے بک گئے، تو پھر اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کے گھر کے قریب تو نہیں بستے، مگر ان کے دلوں میں اللہ بستا ہے، رسول کی محبت بستی ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں اور قرآن کے احکامات پہ چلتے ہیں، آ جائیں گے وہ جلد ہی، وہ کالے جھنڈے اٹھائے اور ان کے ساتھ پوری دنیا سے سچے ایمان والے مسلمان۔ تو یاد رکھنا کہ تمہارا دوست تو اللہ ہی ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سن لو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کو دوست رکھے تو مطمئن رہے کہ اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب ہونے والی ہے۔ تو پھر ڈر، خوف، بے یقینی کس بات کی، جب رب کریم نے فرما دیا کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر اللہ اور رسول کی راہ پر قائم رہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سے ڈرو، کسی بلیک لسٹ گرے لسٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، حق کی راہ میں ڈٹے رہو، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ نہیں ڈرے زمانے کی آزمائشوں سے، تو ان کی سیرت تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو کیا ان کے امتی ہونے کے ناطے تم ڈر جاؤ گے؟ میں ڈر جاؤں گی؟ مسلمان ڈر جائیں گے؟ تو جو ڈر گئے اور جس نے اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر لی ہے، ان کا انجام دیکھ لینا، جلد دیکھ لینا۔ ہمیں اپنے رب کی رضا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔